बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, कल आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाम ज़ुलहुलैफ़ा से इहराम बांधा और कस्वा नामी ऊँटनी पर सवार हुए। अब आगे पढ़ते हैं। और बुलंद आवाज़ से ये अल्फाज फरमाए जो आज तक हर हाजी का तराना है, मतलब नगमा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्का ला शरीक लक। तर्जुमा, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, सब तारीफ़ और नेमतें तेरे लिए है, बादशाही तेरे लिए है, तेरा कोई शरीक नहीं। बच्चे, इस कलमे के ज़रिए हम अल्लाह ताला की सिफ़ात और वहदानियत का इकरार करते हैं कि ए अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है, ना सिफ़ात में और ना इबादत में। तू अकेला है, तू एक है, सब तारीफ़ें तेरे लिए है, हम्द व सना तेरे लिए है, और ये सब नेमतें जो तूने लोगों को दी है ये भी तेरी ही है। इस दुनिया की बादशाही तेरी है और तेरा कोई शरीक नहीं है। अब आगे है। कम व बेश 1,00,000 सहाबा कराम की मजमा हुजूम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजिल ब मंजिल आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि ज़ुल्हज्जा की 5 तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए। तकरीबन 1,00,000 कम व बेश सहाबा कराम की हुजूम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक मंजिल आगे बढ़ते गए। आखिरकार कमरी साल के आखिरी महीने ज़ुल्हज्जा की 5 तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए। काबा नज़र आया तो फरमाया कि ए अल्लाह इस घर को इज़्ज़त और शर्फ दे। काबा का तवाफ़ किया, मुकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम में खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा की और सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़कर खुतबा दिया। बच्चे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए और जैसे ही काबा नज़र आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ए अल्लाह तू इस घर को इज़्ज़त और बरतरी दे। शर्फ मतलब बरतरी को कहते हैं। काबा को तो इज़्ज़त बच्चे पहले से हासिल थी, लोग दूर दराज इलाक़ों से आते और तवाफ़ वगैरह करते, लेकिन मेन खराबी या मसला ये था कि वो लोग इबादत गलत तरीके से करते थे, गलत चीज़ों की इबादत करते थे। खाना काबा के अंदर बुत वगैरह रखे हुए होते और उनकी पूजा करते, जो कि ज़ाहिरी बात है सही नहीं था। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारे बुत फतेह मक्का के वक्त गिराए थे, खाना काबा को उससे पाक किया था, लेकिन फिर भी काफिरों के फसाद का खौफ तो था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ये दुआ की कि इस घर को इज़्ज़त और बरतरी दे अल्लाह, ताकि कभी काफिरों का गलबा इस पर ना हो। काबा के तवाफ़ करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम इब्राहीम की तरफ चले गए, जो कि एक मुक़द्दस पत्थर है जो काबा से चंद गज के फासले पर है। वहाँ पर खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा की और फिर सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर लोगों को खुतबा दिया। आगे है। 8वीं ज़ुल्हज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों के साथ मिना में क़याम फरमाया। दूसरे दिन 9वें ज़ुल्हज्जा को सुबह की नमाज पढ़कर आम मुसलमानों, आगे सफ़ा नंबर 40 पर है, के साथ अरफात आकर ठहरे। दोपहर ढल गई मतलब गुजर गई तो कस्बा पर सवार होकर मैदान अरफात में आए और ऊँटनी पर सवार होकर खुतबा दिया, जिसमें इस्लाम की बुनियादी उसूल बताए। खुतबा देने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 ज़ुल्हज्जा को मुसलमानों के साथ मिना चले गए और वहाँ पर क़याम फरमाया, मतलब रात गुजारी। फिर दूसरे दिन 9 ज़ुल्हज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात चले गए और जब दोपहर गुजर गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कस्वा नामी ऊँटनी पर सवार होकर मुसलमानों को खुतबा दिया और इस्लाम की बुनियादी उसूल बताए। मसलन तौहीद के बारे में बताया, अल्लाह ताला को एक मानना है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, अम्बिया पर ईमान लाना, इसके बारे में बताया, और क़यामत पर ईमान लाना, इन सब के बारे में बताया। आगे है
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی معیت مطلب ساتھ یا ہمراہی میں حج کے دوسرے مناسک ادا کی. مناسک ارکان کو کہتے ہیں، حج کے ارکان کو، اس کو ادا کی. اس دوران اہل ضرورت اپنی اپنی ضرورت کے مسائل پوچھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ پھر حج کر سکوں گا. خطبہ دینے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ حج کے دوسرے ارکان ادا کی. اس دوران لوگ اپنے اپنے مسائل بھی پوچھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ بھی فرمایا کہ حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو، اگر کسی کو کچھ کنفیوژن ہو تو پوچھ لے، کیا پتہ کہ آئندہ سال پھر میں حج کر سکوں گا کہ نہیں. آگے ہے حج کے تمام مشاغل سے فراغت حاصل کر کے 14 ذو الحجہ کو فجر کی نماز بیت اللہ میں پڑھ کر سارا قافلہ اپنے اپنے مقام کو روانہ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کی جرمٹ میں مدینہ کی راہ لی. جرمٹ ہجوم کو کہتے ہیں، فراغت فرصت کو کہتے ہیں. بچے اسی طرح جب حج کی دوسری مناسک بھی ادا کی اور حج ادا کر لیا تو 14 ذو الحجہ کو فجر کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھ کر سب لوگ اپنے اپنے مقام کو روانہ ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصار و مہاجرین کی بھیڑ میں ہجوم میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. ہجرت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم خطبہ دیا جو تاریخ میں خطبۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، جس کے اہم نکات درج ذیل ہے. نکات نقطہ کی جمع ہے اور جس کی میننگ ہے باریکیاں. یہاں پر اس سے مراد اہم باتیں لیں گے. اس الوداعی حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم خطبہ دیا وہ خطبۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، جس کی چند اہم نکات یہ ہیں. نمبر فرسٹ، جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں کی نیچے ہے. دستور رسم و رواج کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام سے پہلے کی جاہلیت کی دستور مطلب رسم و رواج میرے قدموں کی نیچے ہے، مطلب ان رسم و رواج کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی اسلام کے آنے کے بعد. بچے پہلے زمانے میں کوئی اپنی بیٹی کو زندہ دفناتا، کوئی غریبی کی وجہ سے اپنی اولاد کو مارتا، اگر عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کو اس شوہر کے ساتھ زندہ جلاتا. تو اس طرح کے رسم و رواج کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ ان سب کی اب کوئی حقیقت نہیں رہی. سیکنڈ نمبر ہے عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. فوقیت مطلب برتری، مطلب یہ کہ ایک بندہ دوسرے پر علم کی وجہ سے یا مالداری کی وجہ سے برتری نہیں جتائے گا، بلکہ اللہ کے ہاں تو برتری کی معیار صرف اور صرف تقوی ہے. جس بندے میں زیادہ تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، وہ بندہ اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے. تھرڈ نمبر ہے ہر مسلمان دوسرے کا بھائی اور تم سب مسلمان آپس میں بھائی ہو. مطلب یہ کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کی دینی بھائی ہیں. بچے اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کسی مشکل میں ہو تو دوسرا مسلمان بالکل بھائیوں کی طرح اس کی مدد کرے گا، حقیقی بھائیوں کی طرح اس کی مدد کرے گا. آگے ہے جاہلیت کے تمام خون باطل کر دی گئے. سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ربیعہ بن حارث کا خون باطل کرتا ہوں. مطلب یہ کہ اگر جہالت کے زمانے میں اسلام سے پہلے کسی نے ایک دوسرے کا خون کیا ہو تو اب اسلام کے آنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، جاہلیت کی دستور ختم ہو جاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع میں کرتا ہوں کہ میں اپنے خاندان کے ربیعہ بن حارث کا خون معاف کر دیتا ہوں. آگے ہے پوائنٹ نمبر 5 ہے جاہلیت کی سود باطل کر دی گئی. سب سے پہلے میں اپنے خاندان عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں. سود قرض دی ہوئی روپے پر نفع حاصل کرنے کو کہتے ہیں. یہ پہلے زمانے میں بہت تھا.
بلکہ آج کل بھی ہم لوگ اسلامی اصولوں کو بلا بیٹھے ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی سود میں ختم کرتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے خاندان عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں۔ کوئی کسی سے ایکسٹرا پیسے نہیں مانگے گا، بلکہ جتنا قرض دیا ہوگا دوسرا بندہ اتنی ہی پیسے واپس کرے گا۔ 6 نمبر ہے عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تمہارا حق عورتوں پر ہے اور عورتوں کا حق تم پر ہے۔ پہلے زمانے میں عورتوں کے ساتھ بہت ناانصافی ہوتی تھی، لوگ عورتوں کو بالکل حقیر چیز سمجھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، مطلب ان کے حقوق کا خیال رکھا کرو۔ جس طرح مردوں کا عورتوں پر حق ہوتا ہے اس طرح عورتوں کا بھی مردوں پر حق ہوتا ہے، اور یہ مرد و عورت دونوں پر لازم ہے کہ وہ دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ 7 نمبر ہے تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو قیامت تک اس طرح محترم ہے جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہے۔ آبرو عزت کو کہتے ہیں، محترم قابل احترام کو کہتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کا خون نہیں کرو گے ناحق، ایک دوسرے کا مال ناحق نہیں کھاؤ گے اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھو گے۔ یہ سب اس طرح محترم ہے، قابل عزت ہے جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ مکرمہ شہر قابل احترام ہے۔ بچے، اگر ہم سب ان باتوں کا خیال رکھیں، اس پر عمل کریں تو اس سے نہ صرف ہماری زندگی اچھی طریقے سے گزرے گی بلکہ آخرت میں بھی ہمیں اس کا بہت اچھا بدلہ ملے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ لوگ کا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس کی اچھی طریقے سے پڑھائی کریں اور اس کے مشکل الفاظ کی مشق بھی کریں۔